فلسطین کا تذکرہ ظاہر ہے اس لیے زیادہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کی یہ فضا موجود ہے، لیکن ہم اپنے کشمیر کو کسی صورت میں بھی بیک برنر پر نہیں ڈالنا چاہتے، جو کہ حکمران یہ کام کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو وہ دن ہے، سیاہ ترین دن ہے، جب بھارت نے 1947 میں اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری، اور جب سے لے کر اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ ان کی جو آبادی ہے اس آبادی کو کم کر کے باہر سے آبادی لا کر بسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیا ظلم ہے جو وہاں نہیں کیا گیا۔ عزتیں پامال ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے مزاحمت کی اس تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے ایک عرصے سے پاکستان کی حکومتیں اور پوری ریاست کو اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے۔ ہر دفعہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم اس پہ بات نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو معیشت سے ناپا تولا جائے گا، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ ہماری شہرک ہے، وہ اس کے بغیر پاکستان کا وجود مکمل نہیں ہے، اور وہ ہماری معاشی شہرک بھی ہے۔ سارے پانی اور سارے دریا سب وہیں سے آتے ہیں، اور ایک قربانیاں ہیں، اس کی لیگیسی ہے۔ ہم کیسے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر کے اس سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں؟ اور میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں برادران، خاص طور پر یہ شریف فیملی جب حکومت میں آتی ہے تو انہیں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھارت سے کس طرح دوستی کو آگے بڑھایا جائے اور تجارت کو آگے بڑھایا جائے۔ اس موقع پر جب بھارت دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے، یعنی امریکہ جیسی جگہ پر جہاں اس نے سکھ لیڈر کو بھارتی اداروں نے ٹارگٹ کیا اور قتل کیا، اور اب امریکہ اور کینیڈا میں بھی بھارت کے خلاف ایک رد عمل موجود ہے، اور بڑی بڑی جو ڈپلومیٹک میدان میں بھارت کو شکست مل رہی ہے۔ جب خود نریندر مودی اپنے ملک میں وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا الیکشن میں کہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ اب کی بار 400 پار، اس کو عملاً تو بھارت کے عوام نے شکست دی ہے، جس کا ڈنڈورا اتنا پیٹا جا رہا تھا کہ وہ ایک سکسیسفل رہنما کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، جب کشمیر میں انتخاب ہوا تو کشمیر میں بھی مودی کی پارٹی کو بہت واضح شکست دی۔ تو جو مودی خود بھارت میں لوگوں کی اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہا، جو انٹرنیشنل سطح پر آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور یہ وقت تھا کہ جب ہم بھارت کے اس پورے مکروہ چہرے کو، اس کی 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز جو موجود ہیں اس وقت کشمیر میں، اس کو ایکسپوز کرتے، اور اس نے جو کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا 370 اور 35A کو، اس پر ہم پوری دنیا میں ڈپلومیسی کرتے۔ اگر میاں برادران یا میاں نواز شریف کی طرف سے دوستی کی اور تجارت کی یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں تو یہ قابل مذمت۔ ماضی میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تو صرف ایک سرحد کا ہے، اور یہ لکیر ہے، اس کے دونوں طرف ہم ایک جیسے لوگ ہیں۔ انسان تو پوری دنیا میں آدم کی اولاد ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ کوئی کام ہوا تھا نا اس بر صغیر میں، کوئی قربانی دی تھی نا مشرقی پنجاب کے لوگوں نے جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے؟ آپ انہی کی لاج رکھیا کریں، آپ انہی کے خون کی لاج رکھا کریں کہ جو یہاں پوری ٹرینیں کٹ گئی تھیں، اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک سرحدی لکیر ہے، یہ عقیدے کی لکیر ہے، یہ دو قومی نظریے کی لکیر ہے، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے متعین کردہ لکیر ہے، یہ شہداء کے خون سے بننے والی لکیر ہے، اور اس نظریے کو پامال کر کے آپ محض ثقافت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، اور شہباز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر میں ہم بھارت کو یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہے، جو اصل تنازع ہے، جو اصل ہمارا حق ہے، جس پر قبضہ ہے۔ تو یہ سب باتیں بھارت کو تقویت دینے والی ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کو اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طرح کا کوئی عمل بھی پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے۔ یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں کہ معیشت ہماری خراب ہے اور پڑوسیوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی۔ پڑوسی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے، آپ کے بچوں کو، عورتوں کو شہید کر دے، آپ کو پیلٹ گنوں سے نابینا کر دے، اور آپ کہیں کہ پڑوسی سے دوستی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مذاکرات ہے بھی، وہ بھی ٹرائی پارٹائڈ ہونی چاہیے، جس میں کشمیریوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، جو ان کی نمائندگی وہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ دو خاندان بیٹھ کر بات کر لیں، لیکن اس وقت تو مذاکرات کے بجائے بھارت کو ایکسپوز کرنے کی بات۔ 27 اکتوبر کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو ہم یہ جو بھارت کی جارحیت اس کے حوالے سے یوم سیاہ کے طور پر منائیں، جہاں ہم پاکستان میں ہونے والے تمام چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتے، ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ IPPs کا معاملہ ہے جس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، ہماری تحریک ہے وہ جاری ہے، ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے، اس کے بعد کمیٹیاں بنی تھی، اور پھر ہم ایک بڑے نئی عوامی تحریک کو لانچ کریں گے، اور ریفرینڈم بھی ہمیں اگلے مہینے میں کوئی ڈیٹ طے کرنی ہے، جس میں ہم لوگوں سے یہ رائے لیں کہ بجلی کے بل ادا بھی کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم پھر اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے۔ لیکن ہم ظاہر ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی غافل نہیں رہ سکتے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ سے بھی دور نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ہم ان تمام امور پر اپنی ایک واضح جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔